مصر کا محل، جہاں ایک طرف طاقت، شان، زیور، سونا اور دوسری طرف ظلم، اندھیرا اور نقشۂ شیطان۔ فرعون خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کے حکم پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے۔ اس محل میں ایک عورت رہتی تھی، نور سے بھری ہوئی، سکون سے بھری ہوئی، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے نزدیک جہاں لوگ فرعون سے ڈرتے تھے، وہاں یہ خوبصورت محترمہ اللہ سے ڈرنے لگ گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی عورت کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے ہیں جس کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، جس کی ہمت آسمان سے بھی بلند تھی، اور جن کا مقام وہ ہے جو دنیا کی ہر عورت کے لیے روشنی کا نور بن گیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم مومنہ تھی۔ آسیہ کی زندگی بہت الگ تھی۔ وہ دولت میں پیدا ہوئی لیکن دل سے ہمیشہ غریبوں، مظلوموں، کمزوروں کے ساتھ ہوتی، لوگوں کو چپکے چپکے مدد کرتی، زخمیوں کو دوا دیتی، غریبوں کو کھانا کھلا دیتی۔ ان کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا، ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ روح، یہ سب کسی ایک رب کے نظام میں ہے۔ ان کا دل سچ کی تلاش میں تھا۔ ایک دن نیل ندی کے کنارے محل کے لوگوں کو ایک باکس ملا۔ باکس ہل رہا تھا، اندر سے بچے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ فرعون کے سپاہیوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، اسے قتل کرو۔ لیکن آسیہ دوڑ کر آئی۔ انہوں نے باکس کھولا، بچھے کپڑوں میں ایک نور سا چمکتا بچہ پڑا تھا۔ ان کی آنکھیں پگھل گئی، دل رو پڑا، اور وہ کہتی، اس کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے قرۃ العین بن جائے۔ سوچو، یہی بچہ آگے چل کر اللہ کے عظیم نبی موسیٰ بننے والے تھے۔ اللہ نے موسیٰ کو ان کے سب سے پیارے بندے آسیہ کی حفاظت کے نیچے دیا۔ نظر لگنے سے لے کر زخم لگنے تک آسیہ ان کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت دی، وہ واپس مصر آئے اور فرعون کے سامنے حق پیش کیا۔ آسیہ چپکے سے ان کی باتیں سنتی۔ موسیٰ سے نکلتا نور ان کی روح تک پہنچ جاتا۔ ایک دن ان کے دل نے سچ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے چھپ کر ایمان کا اظہار کیا۔ رات کے اندھیرے میں سجدے، آنسو، دعا، یا اللہ، میں تجھے مانتی ہوں، تجھے چاہتی ہوں، تجھے اپنا رب قبول کرتی ہوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیغام پر یقین کر لیا۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ آسیہ اللہ کو مانتی ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ میں خدا ہوں اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر ایک اور خدا کو مان رہی ہے۔ اس نے آسیہ کو سب کے سامنے لایا، انہیں دھمکایا، ڈرایا، لیکن آسیہ نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جملہ محل کی دیوار سے ٹکرا کر فرعون کے دل سے ٹکرا گیا۔ آسیہ کو زمین پر باندھ دیا گیا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ پتھر بھی ٹپک کر ٹوٹ جائے۔ ان کے ہاتھ، ان کے پیر چاروں طرف سے کھینچ دیے گئے۔ فرعون چیخ کر بولا، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان سے واپس آ جا۔ لیکن آسیہ کی زبان بس ایک دعا کرتی، میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ ان کے آنسو زمین پر گرتے اور اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے۔ جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا، اللہ کے فرشتے اترے۔ آسیہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کا ان کا محل کھل گیا، روشن نور سے بھرا ہوا، پھولوں کی خوشبو، ملائکہ کے روشن چہرے، ایک سکون، ایسا سکون جو دنیا کے ہر سکون سے زیادہ تھا۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، فرعون، تم جو کرنا چاہو کر لو، میرا گھر تو جنت میں بن چکا ہے۔ اور پھر ان کی روح ان کے رب سے مل گئی، عزت کے ساتھ، نور کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے کامل عورتیں 4 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ یہ مقام کسی عام عورت کو نہیں ملتا۔ اگر ہم اس کہانی میں روشنی ڈالیں
تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جیسے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا سب سے بڑی ہمت ہے۔ جب سب ڈر رہے تھے، آسیہ نے سچ کو قبول کیا۔ دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ ان کی ایک دعا قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ توکل سب سے بڑا اسرا ہے۔ آسیہ اکیلی تھی لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا۔ دنیا کا ماحول چھوڑو، جنت کا ماحول پاؤ۔ عورت کا ایمان دنیا ہلا سکتی ہے۔ آج کی اس کہانی سے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلی کامیابی دنیا کا محل نہیں، اللہ کا قرب ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے توکل کی زندہ مثال بنا دیا۔ میں ہوں فرحین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔